مجھے اللہ نے بغیر مرضی کے کیوں پیدا کیا؟ یہ جو کچھ ہوا یہ تو ہو گیا، اب اس سے آگے چلنا ہے۔ اگر آپ اس سے آگے نہیں چلتے تو آپ اس بے وقوف خودکشی کرنے والے کی مانند ہیں کہ جسے کوئی شخص پانی میں دھکا دے دے، کسی تالاب میں یا سمندر کے اندر، اور وہ یہ ضد لگا کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ مجھے دھکا کس نے دیا اور کیوں دیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنا۔ اور ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہو کر اسے یہ ندا دے کہ تم اس طریقے سے ہاتھ پاؤں چلاؤ، تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے، فی الوقت تو اپنی جان بچاؤ، اور وہ کہے کہ نہیں، چونکہ مجھے پوچھے بغیر دھکا دیا گیا، میرے سے مشورہ نہیں کیا گیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں چلا۔ تو اگر ایسا کرنے سے وہ کنارے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اکڑ کے زندگی گزارے، اور اگر ایسا کرنے سے بھی وہ مرتا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر شخص ندا لگا رہا ہے اس کی ندا پر چلے، کنارے پہ آ جائے، پھر آگے تحقیق کر لے کہ کیوں نکالا یا یوں نکالا، ٹھیک ہے؟ تو وہ شخص جو سمندر کے کنارے ندا لگا رہا ہے نا، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اور ڈوبنے والی انسانیت ہوتی ہے، اور وہ ندا لگانے والا بھی ایک سچا انسان ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یہاں زندگی میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس طرح زندگی گزارو، اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں جب پہنچ جاؤ گے پھر رب سے گلہ کر لینا۔ یہ تو ہے اس کا ٹیکنیکل جواب۔ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ تو بڑا سخت ہے۔ سورۃ الانبیاء میں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، کیونکہ کریٹر ہے۔ اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اللہ نے اس طرح کے سوالات ہی بیان کیے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ول آف گاڈ۔ اکثر لوگ اس پہ بھی تباہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے بڑی بڑی حکمتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب پوچھیں کہاں لکھی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے دریافت کر لیا ہے۔ اپنی دریافت اپنے پاس رکھیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ جو چیز ونس اگر آپ نے گاڈ کو مان لیا ہے نا تو باقی سارے سوالات انویلڈ ہیں۔ پھر یہ چیز ڈسکس نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے زیادہ شادیاں کیوں کی، نمازیں 5 کیوں ہیں، نمازوں کی ٹائمنگ یہ کیوں ہے۔ ان ساری باتوں کے جواب میں ہوگا ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی۔ ورنہ آپ مجھ سے پھکی لے لیں، آپ کے تحت تو انصاف یہ تھا کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے، تو ٹھیک ہے پھر گزار لو، ٹائم قیامت تک جائے۔ اللہ نے کیپیبلٹی نہیں رکھی مرد کے اندر۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ ول آف گاڈ، کہ مرد کو اللہ نے اکانومی کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نان و نفقہ گھر کا پورا کرنا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے، بچوں کی پرورش اور تکلیف جو ساری ہیں جڑی ہوئی اس کے ساتھ، ان سے گزارا ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہے، لیکن وہ آپ کی مرضی سے نہیں کیا سر، اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اس کی مرضی کسی کی ماں بچپن میں چھین لے، کسی کا باپ بچپن میں چھین لے، دونوں ہی چھین لے۔ اب اس پہ کوئی وہ کرسچنز کہتے ہیں نا جی مسلمانوں کا خدا بڑا سخت ہے، جی ہمیں فخر ہے کہ قرآن کا خدا طارق جمیل صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا، غامدی صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا، وہ گفتگو کرتا ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے یا میں کرتا ہوں۔ یقین نہ آئے تو آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں۔ قرآن کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے ہی انذار، ڈر سنانا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی قرآن اس لیے نازل کیا ہے تمہاری طرف، تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سنا دو انسانیت کو، جس تک بھی یہ پہنچ جائے اسی کے ذریعے ڈر سنائے۔ خوشخبری بھی ہے، لیکن ان کے لیے جو بات مان لیں، جو باغی ہیں ان کے لیے ڈر ہے، اور زیادہ تو باغی ہیں، اور ماننے والے بھی باغی ہیں۔ ماننے والے بھی صرف اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے۔
باقی کو تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ ڈر ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. اس سے مراد یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے. متقین کا مطلب وہ کہتے ہیں نہیں نیک بندوں کو صرف قرآن سمجھ آ سکتا ہے. بھئی قرآن میں تو لکھا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اس میں تو ہدی للناس ہے. تو ول آف گاڈ کو تو آپ کو ماننا ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں.